अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं मोहम्मद दाऊद काकड़ हूं। आज हमारा मौजूए बहस इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट पार्ट 2 होगा। चूंकि ये लेसन इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट पार्ट 1 की कंटिन्यूटी है, जिसमें असेसमेंट के 4 टाइप्स बयान किए गए थे। इससे पहले अमेरिकन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर एक्सीलेंस के कोर्स से मुतालिक जो रेलेवेंट ट्यूटोरियल्स है, उनके लिंक्स यूट्यूब पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज के इस पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। दिस लेसन विल कंटिन्यू रिव्यूइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स इंक्लूडिंग। आज के लेसन में जो असेसमेंट के टाइप्स शामिल है वो परफॉर्मेंस और ऑथेंटिक, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस्ड हैं। जबकि टू इवैल्यूएट एंड इंश्योर द क्वालिटी ऑफ असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स द फॉलोइंग फैक्टर्स विल बी एक्सप्लोर्ड। असेसमेंट के जो टूल्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनकी क्वालिटी को इंश्योर कराने के लिए दर्जेल फैक्टर्स को भी देखा जाएगा: वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड बायस। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस और ऑथेंटिक असेसमेंट। परफॉर्मेंस और ऑथेंटिक असेसमेंट इज नॉट अ ट्रेडिशनल पेपर एंड पेंसिल टेस्ट बट रादर एन एग्जीबिशन ऑफ स्किल्स। ये पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होता जो रिवायती तौर पे लिए जाती है, बल्कि इनमें जो महारतें होती है उनकी एग्जीबिशन होती है, उनका मुजाहरा होता है और उसकी बुनियाद पे लर्नर्स की असेसमेंट की जाती है। The best performance tasks allow the students to apply an array of curriculum related skills and knowledge in a creative manner that is a personalized response to the assessment. इसमें फोकस तो अगरचे करिकुलम रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनको एक क्रिएटिव और तख्लीकी अंदाज में एक पर्सनलाइज्ड वे में पेश करते हैं और उसकी बुनियाद पे उनकी असेसमेंट की जाती है। परफॉर्मेंस असेसमेंट्स टेंड टू एंगेज द स्टूडेंट्स मोर देन ट्रेडिशनल पेपर एंड पेंसिल टेस्ट्स। इसमें स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट और शमूलियत जो है वो पेपर पेंसिल टेस्ट से ज्यादा होती है और इट अलाउज great student freedom in constructing responses that require higher order or analytical thinking. ये स्टूडेंट्स को उन रिस्पॉन्सेज के क्रिएट करने पे, बनाने पे मजबूर करती है ये और अलाउ करती है ये असेसमेंट जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। इसके बाद क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट के बारे में बात हो रही है इस लेसन में। A criterion reference assessment is one that measures students' success in reference to defined standards or criteria. इस क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट में स्टूडेंट्स के लिए खास क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और फिर उसी की बुनियाद पे उनकी असेसमेंट की जाती है और उनका मुकाबला दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, बल्कि सब स्टूडेंट्स ने एक क्राइटेरिया मीट करना होता है। A lack of competition between students presents an opportunity for the students to work and study together for the benefit of everyone. इसमें चूंकि कंपटीशन नहीं होता, हर स्टूडेंट्स कोशिश करता है कि मैं एक सेट क्राइटेरिया, सेट स्टैंडर्ड को मीट कर जाऊं, तो लिहाजा इसमें स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे स्टडी करने से नहीं कतराते। On a true criterion referenced exam, all of the students may fail or they may all earn a perfect score. इस किस्म के एग्जाम में तमाम स्टूडेंट्स फेल भी हो सकते हैं और तमाम स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर भी ले सकते हैं, क्योंकि इस असेसमेंट में ये नहीं होता कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स या इतने टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100, टॉप 200 ने क्वालिफाई कर लिया, बाकी ने नहीं, बल्कि एक खास स्टैंडर्ड रखा जाता है जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट जो है इकट्ठे स्टडी करने से नहीं कतराते। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या होती है? नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट विच इज आल्सो नोन एज अ कोहर्ट रेफरेंस्ड असेसमेंट डज नॉट मेजर स्टूडेंट success against a defined standard or criteria but against the achievement of the other students who took the test. जिस तरह क्राइटेरियन रेफरेंस में बात हुई थी, नॉर्म रेफरेंस्ड में फिर इस तरह है कि इसमें स्टूडेंट की असेसमेंट जो है वो एक सेट स्टैंडर्ड और सेट क्राइटेरिया से नहीं किया जाता, बल्कि उनकी अचीवमेंट को दूसरे स्टूडेंट जो टेस्ट देने वाले हैं उनके साथ कंपैरिजन में देखा जाता है। The result of norm reference assessments rank students in comparison to other students who took the same test. इसमें जो रिजल्ट होती है, जो रैंकिंग बनती है, वो दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हुए बनाई जाती है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100, टॉप 200, इतने परसेंट, इतने
A graders, تو یہ norm referenced assessment میں ہوتی ہے. With norm reference test, it is not uncommon to find that students will be unwilling to work together or cooperate to help other students learn. اس میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کام کرنے سے بھی کتراتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کا مقابلہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ان کی ٹیسٹ کی اسسمنٹ کی ریزلٹ جو ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے بنائی جاتی ہے, ایک سیٹ اسٹینڈرڈ اور کرائٹیریا کو دیکھتے ہوئے نہیں بنائی جاتی. اس کے بعد اس لیسن میں جو انکلوڈڈ ہے ایویلویٹنگ دا کوالٹی آف اسسمنٹ, اسسمنٹ کی کوالٹی کو کون سے فیکٹرز انشور کراتے ہیں. اسسمنٹس کین ٹارگیٹ انسٹرکشنل نیڈس, کمیونیکیٹ ویلیویبل انفارمیشن اباؤٹ اے اسٹوڈنٹس پروگریس اینڈ کین انڈیکیٹ اے اسٹوڈنٹس ماسٹری آف کریکولر کنٹینٹ. اسسمنٹ کیا کرتا ہے, انسٹرکشنل نیڈس کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور انفارمیشن اسٹوڈنٹس کی پروگرس کے بارے میں مہیا کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی مہارت کریکولر کنٹینٹ نصابی مواد کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. However, this information will only be useful if teachers are using quality assessment tools. یہ تب ہی ممکن ہے اگر معیاری جانچ کے آلے استعمال کیے جائیں, کوالٹی اسسمنٹ ٹول استعمال کیے جائیں. Poor assessments provide poor data, send teachers down the wrong path and can harm students by misrepresenting their needs and skill levels. اگر اسسمنٹ کے ٹولز کمزور استعمال کیے جائے تو پھر نہ ڈیٹا آپ کو اچھا ملے گا, نہ اسٹوڈنٹس کی اس سے اچھی طرح سکلز اور نالج اور ایٹیچیوڈ کی اسسمنٹ سامنے آئے گی, بلکہ تمام پروسیس جو ہے وہ فیل ہوگا. تو وہ فیکٹرز جو کہ اسسمنٹ کی کوالٹی کو انشور کراتے اس میں سب سے پہلے ویلیڈیٹی کا ذکر ہے. یہاں دیر آر مینی ٹائپس آف ویلیڈیٹی بٹ دا موسٹ کامن ان ایجوکیشنل اسسمنٹس از کانٹینٹ ویلیڈیٹی. کافی اقسام ہے ویلیڈیٹی کی, لیکن مواد کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ سب سے اہم ہے ایجوکیشنل اسسمنٹ میں. A valid assessment is one that measures what it is intended to measure. یہ اس چیز کو ناپتی ہے, اس چیز تک محدود ہوتی ہے جس کا ناپنے کا تقاضا کیا جاتا ہے. Validity is concerned with what exactly is being measured and more importantly what the results of the assessment mean. یہ کنسرنڈ ہوتی ہے کہ کیا چیز در حقیقت ناپی جاتی ہے اور ریزلٹس جو اسسمنٹ کے ان کا کیا مطلب ہوگا. Never hold students accountable for content or an assessment that was not part of the instruction. اگر کوئی نفس مضمون, کوئی مواد وہ انسٹرکشن کا درس و تدریس کا حصہ نہیں تھا تو اسٹوڈنٹس کو اسسمنٹ میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل کبھی نہ ٹھہرائے. یہ اس کو ویلیڈیٹی کہتے ہیں. ریلائبلٹی. Reliability relates to the ability of an assessment to replicate the same results. It is a measure of test consistency. اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کی کنسسٹنسی کو ناپنا, اور یہ وہی ریزلٹ جو ایک ٹیسٹ میں آئے پھر سملر اور سیم سچویشن میں وہی ریزلٹ دوبارہ ریپلیکیٹ ہو, یہ ریلائبلٹی ہے. بہت زیادہ فرق ریزلٹ میں نہ ہو. A reliable assessment is one which provides the same data with the same or a similar cohort of students and is consistent in its methods and criteria. یہ consistent ہوتا ہے methods اور criteria میں. اگر same students کو same assessment tools پہ same or similar situation میں ان کو یہ ٹیسٹ دیا جائے اور ریزلٹ سیم آئے یا سیملر آئے تو یہ ریلائبل ہے. کنسسٹنسی ریزلٹ میں ہو, بہت زیادہ فرق نہ ہو, لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کوہورٹ جو لینے والے ہیں ان کے لیے سچویشن, ان کے لیے کانٹیکسٹ, ان کے لیے ماحول, ان کے لیے تمام چیزیں آلموسٹ یکساں فراہم کرنی چاہیے. There are a number of variables that affect the reliability of an educational instrument. ظاہر ایجوکیشنل انسٹرومنٹ کی کافی سارے ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ ان کی ریلائبلٹی کو افیکٹ کر جاتے ہیں, تو ان کو دیکھتے ہوئے ان کو دور کر کے پھر اسسمنٹ مختلف مواقع پہ دیے جائے تب ریلائبلٹی کا پتہ چلتا ہے. بائس کیا ہوتا ہے اسسمنٹ میں, اور جس کو ہم نے دیکھنا ہوگا اسسمنٹ کے آئٹمز بناتے وقت. A biased test is one which a biased test
is one in which the presence of some characteristic may unfairly influence the student's score. یہ وہ ٹیسٹ ہے جس میں کچھ ایسے انفیئر غیر منصفانہ چیزیں ہوتی ہیں, خصوصیات ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹس کو انفلوئنس کر جائے, ان کے اسکور کو انفلوئنس کر جائے. There are typically 3 types of biases that characterize educational assessments: fairness, prejudice and stereotyping. 3 قسم کے عموماً ایجوکیشنل اسیسمنٹ میں بائسز ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز فیئرنیس ہے. انفیئر ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کی ووکیبلری کا استعمال ہو جو اسٹوڈنٹس کے لیے انفیملیئر ہو, اس طرح کے بیانیے کا اس میں استعمال کیا جائے جو کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یکساں موضوع نہ ہو, یہ انفیئر ٹیسٹ ہوگا. اور پریجڈس یہ ہے کہ وہ کسی خاص پاپولیشن کو سپورٹ کرے, اس کے بارے میں ٹیسٹ لینے والے سب پاپولیشن یعنی کوئی خاص پاپولیشن زیادہ جانے اور کچھ پھر نہ جانے تو ان کو سپورٹ کرے, ان کو مدد دے اور وہ زیادہ سکور, یہ پریجڈس کہیں گے. اور اسٹیریوٹائپنگ پھر وہ ہے جو کہ کچھ ٹیسٹ لینے والے کچھ پاپولیشن کے لیے وہ ناشائستہ ہو, وہ ان کے لیے صحیح نہیں ہو اور ان کی پرفارمنس کو افیکٹ کر جائے, تو یہ اسٹیریوٹائپنگ ہے. ان 3 قسموں کو دور کرنا ہوگا. فیئرنس کو انشور کرانا ہے, پریجڈس اور اسٹیریوٹائپنگ سے بچنا ہے, تب جا کے ہمارے ٹیسٹ کے جو آئٹم ہے وہ کوالٹی کے بنیں گے. ٹو ریموو دا ٹیچر as a source of bias, it is helpful to ask neutral teachers to conduct a sensitivity review to eliminate potential bias in the questions construction. Question کے construction میں bias کو دور کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ ایک نیوٹرل ٹیچر سے کہا جائے کہ وہ سینسٹیوٹی ریویو کرے اور ان ایلیمنٹس کا خاتمہ کرے, ان ایلیمنٹس کو دور کرے جو بائسنس کا سبب بن رہے ہیں. ریویو کے 2 کویسچنز دیے گئے ہیں. انٹروڈکشن ٹو اسسمنٹ پارٹ 2 کا جو امریکن بورڈ فار سرٹیفکیشن آف ٹیچر ایکسیلنس کے کورس کا حصہ ہے, اس کے لیسن میں جو کنٹینٹ دیا گیا تھا پھر ان کو پڑھنے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد 2 ریویو کویسچنز سیلف اسسمنٹ کے لیے دیے گئے ہیں. What can teachers do to make sure that their traditional pencil and paper assessments are valid, reliable and unbiased? ایک عام ٹیچر کیا کر سکتے ہیں اگر وہ کیسے انشور کرا سکتے ہیں, ان کے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ ان کا پیپر پینسل ٹیسٹ جو ہے ویلڈ ہے, ریلائبل ہے اور انبائسڈ ہے, جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا. اور کویسچن نمبر 2 ہے ہاؤ میٹ دیز اسٹیپس چینج فار اے پرفارمنس اسسمنٹ. یہ اسٹیپ جو اوپر کے کویسچن میں پوچھے گئے ہیں یہ پھر پرفارمنس اسسمنٹ کے لیے جس میں اسکلز کی مہارتوں کی ایگزیبیشن ہوتی تھی اس میں پھر کس طرح ان کو ان کے لیے چینج کیا جا سکتا ہے. تو یہ 2 ریویو کویسچنز مواد کو پڑھنے اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ اس کی جواب دینے کی صحیح پوزیشن میں رہے تو سمجھے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے.